ایک تو اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو اقوام متحدہ 15 مارچ کو اعلان کیا تھا کہ دن منائے گا اسلاموفوبیا کے حوالے سے، اور یہ سب کچھ ہوا تھا عمران خان کی کاوشوں سے۔ جب وہ وزیر اعظم تھے انہوں نے جو تقریر کی تھی یونائٹڈ نیشن میں، اور پھر وہاں پر لابنگ کر کے اسلاموفوبیا کا جو ایشو ہے اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا۔ اسلاموفوبیا سے مراد یہ ہے کہ جو ایک ہمارے مذہب کا غلط جو تصویر جو پیش کی جاتی ہے، جو غلط رخ پیش کیا جاتا ہے، اور ایک لوگ جو ہیں وہ اس کو ایک نیگیٹو چیز کے طور پر اس کو بتایا جاتا ہے، وہ غلط ہے۔ اور یہ دن جو ہے یہ بیسیکلی طے کیا گیا تھا کہ اس چیز کے حوالے سے یہ ہائی لائٹ کرے گا اسلام کے حوالے سے چیزوں کو، اور یہ جو غلط اس کے بارے میں جو تاثرات ہیں یہ اس کی نفی کرے گا۔ لیکن اس حکومت کی میں آپ کو منافقت دکھاتا ہوں، آج آپ کو میں بتاؤں گا اس کی وجہ کیا ہے، کہ کیا ان کو اس بات پر ملال نہیں ہے کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو دن یونائٹڈ نیشن میں ہے اس کو منانا چاہیے؟ کیوں یہ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں؟ یہ پوسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہاں پر اقوام متحدہ میں، وہاں پر جو یونائٹڈ نیشن میں ہمارے جو وہاں پر جو ہائی کمیشن ہے ہمارا، جو نیو یارک میں، اس میں تقریب ہو رہی ہے، لیکن تقریب میں اسلاموفوبیا کا ذکر نہیں ہے۔ ایک میڈیا کوریج ہے کہ پرماننٹ مشن آف پاکستان ٹو دا یونائٹڈ نیشن اسلامک ریلیف اینڈ یونیسیف ول بی کو ہوسٹڈ این انٹرسٹنگ ایونٹ۔ اس کا ٹائٹل ہے فرام ریٹورک ٹو ریئلٹی ان کلائمیٹ ریزیلینس اڈاپشن اینڈ حرم، یعنی یہ ایک 15 مارچ 11:30 بجے سے 12:45 تک کانفرنس روم نمبر 12 یونائٹڈ نیشن ہیڈ کوارٹر میں ایک یہ ایونٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کا وہ لکھتے ہیں: دا پرپز آف دا ایونٹ از ٹو ہائی لائٹ دا ڈسپروپورشنیٹ امپیکٹ آف فلڈز ود اسپیشل فوکس آن دا چیلنجز فیسڈ بائی وومن۔ اور اسلاموفوبیا کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ بتایا وہاں پر مشن میں لوگوں میڈیا کو کہ امبیسڈر جو ہیں ہمارے پرماننٹ وہاں پہ منیر اکرم صاحب، وہ ایک سٹیٹمنٹ ضرور ریلیز کریں گے، اور پھر OIC بھی ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کرے گی۔ لیکن جو ایونٹ بنایا گیا وہاں پر نیو یارک میں اقوام متحدہ جو ہمارا جو ہمارا جو مشن ہے، اس نے جو ایونٹ ارینج کیا UN ہیڈ کوارٹرز میں، اس میں اسلاموفوبیا کا کوئی ذکر نہیں، بالکل کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں پنجاب اسمبلی میں عمران خان صاحب کے لیے ایک قرارداد پیش ہوئی کہ جی اسلاموفوبیا کے لیے انہوں نے جو یہ دن کا کوشش کی، اور ایک دنیا نے اس پہ ایگری کیا، لیکن وہ مسترد نون لیگ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور آج جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اس میں یہاں پر پاکستان میں بلاول بھٹو نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے سٹیٹمنٹ ریلیز کی، وزیر اعظم نے بھی سٹیٹمنٹ ریلیز کی، لیکن یہ پاکستان کے اندر آقا ناراض نہ ہو جائیں ان کے غیر ملکی، جن کے آگے یہ نمبر بناتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم تو بڑے لبرل ہیں، اور ہم تو کوئی اسلام کے بارے میں، یہ گروپس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، ان کے زیادہ نزدیک نہیں رہتے، اس لیے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، خفا نہ ہو جائیں۔ تو نیو یارک میں جو پاکستان کا پرماننٹ مشن ہے، اس نے جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے دن تھا، جو پاکستان کی کوششوں سے، کیونکہ اس وقت عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور یہ سب کچھ پاکستان کی وجہ سے ہوا، مسلمانوں کی وجہ سے ہوا کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے اس دن کا تعین کیا گیا، بجائے اس کے کہ وہاں پر یہ اس ایشو پر کانفرنس کرتے، اس کو ہائی لائٹ کرتے، پوری دنیا کو بتاتے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کلائمیٹ چینج اور جو فلڈز نے اس کی وجہ سے آئے ہیں اس پر بات کرنی ہے، وومن رائٹس پر بات کرنی ہے، اسلاموفوبیا پر بات نہیں کرنی۔ یہ ان کا چہرہ ہے، یہ ان کا اصلی چہرہ ہے، جو بیسیکلی یہ پاکستانی عوام سے، مسلمانوں سے چھپاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے جو PSL کے میچز ہیں وہاں پر جو جھنڈے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی فلسطین کا جھنڈا لے کے وہاں پہ چلا گیا تو وہ اس جھنڈے کو انہوں نے نہیں وہاں پر ہلانے دیا۔ ایسی فوٹیجز موجود ہیں
کہ جناب یہ جو جھنڈا ہے فلسطین کا اس کو یہاں پر نہ لگایا جائے. اور جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ پرٹیکولرلی کوئی فلسطین کے جھنڈے کے حوالے سے کوئی آرڈر نہیں تھا, یہ تو بس کوئی بھی جھنڈا جو ہے نا یہ نہیں جانا چاہیے پاکستان کے علاوہ. اور خاص طور پر یہ جو کیمپین ہے یہ تو تحریک انصاف کے جھنڈوں کو روکنے کے لیے ہے, کیونکہ وہ وہاں پر عمران خان کے نعرے لگاتے ہیں, تحریک انصاف کے جھنڈے لہراتے ہیں میچز میں, اور وہ ٹی وی پر جاتا ہے اور بڑی سبکی ہوتی ہے اور حکام کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ بالکل یہ ہم نہیں جانا, اس کی یہ فلسطین کا نہیں ہے, یہ کسی بھی جھنڈے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پی ایس ایل میں جائے اور میچز دیکھے. تو میں اس میں دیکھ رہا تھا حامد میر صاحب کا ٹویٹ ہے اور بہت سارے لوگوں کے ٹویٹ ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں کوئی اور ملک ہے, اور انہوں نے اس حوالے سے بڑا اظہار افسوس کیا ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو آ رہی ہے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں, وہ 20 مارچ کو وہاں پر جو امریکی کانگریس میں ایک ہیئرنگ اسپیشل کمیٹی کرے گی, اور اس میں ڈونلڈ لو وہ سفارتکار جنہوں نے پاکستان کے حوالے سے بات کہی تھی اور کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہونا چاہیے, سائفر کیس کے جو مرکزی کردار ہیں اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ, وہ ان کو بھی بلایا گیا ہے. اور اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ لابنگ کی ہے وہاں پر جو پاکستانی ہیں امریکہ میں مقیم, انہوں نے امریکی حکام سے کانگریس سے یہ بات کہی کہ ایک سازش کی گئی ہے امریکہ نے, اور ڈونلڈ لو نے جو بات کہی تھی وہ سفارتی آداب کے منافی تھی. پاکستان میں گورنمنٹ چینج ہوئی تو اس لیے اس کو بلایا جائے. اب وہ مختلف سوالات کا جواب دے گا. 20 مارچ کو یہ واشنگٹن میں یہ اس کمیٹی کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. اب لیٹ سی کہ وہ کیا بات ہوتی ہے, کیونکہ ان سے سوالات بڑے سخت ہوں گے. یہ اسپیشل کمیٹی کی ہیئرنگ ہے, اس میں بہت سارے پاکستانی بھی جائیں گے, آڈینس میں بیٹھیں گے, اور کانگریس کے جو اراکین ہیں وہ سوال کریں گے ڈونلڈ لو سے, اور اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ. لیٹ سی کہ وہ کیا کہتے ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آج ان کو ڈیفینڈ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار ڈپلومیٹ ہیں, اور امریکہ کی جو کی وہ پوزیشن کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور یہ جو ساری بات ہے کہ امریکہ نے حکومت ہٹانے میں کوئی رول پلے کیا, یا وہاں پر انہوں نے ڈونلڈ لو نے اس حوالے سے ان کا کوئی کردار ہے, تو یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ڈینائی کیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ لو اپنی جو ان کا جو بیان ہے کیا اس میں وہ جو ساری گفتگو کی گئی ہے, جو سائفر میں گفتگو بھیجی گئی تھی, کیا اس کی تصدیق کرتے ہیں, اور کیا وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی, اور کیا واقعی یہ حکومت کو تبدیلی کی بات تھی, روٹین میں کوئی ریمارکس تھے. سو ویری انٹرسٹنگ ٹو سی, نظریں لگی ہوئی ہیں, اور 20 مارچ کو یہ ایک ہیئرنگ جو ہونے جا رہی ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.